آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور
سب لوگ روز انتظار کرتے. بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی، جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی، انتظار کرتی. اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے. کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی. کہا بی بی شیریں اٹھو جلدی. کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے. کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے. بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں. دروازہ اس نے کھولا. بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے. اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر. مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا. اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی. اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے. رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں. اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی. اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے. اس خاتون نے بی بی شیریں نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں کھا لو. تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی. تو بی بی شیریں چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے. یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. بی بی زینب پکارتی گئی. بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی. اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے.
مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی. ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا. پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا. پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا. وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں. وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا. رات میں اس کی دنیا بدل گئی. میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں. صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا. اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا. قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا. بہت لوگوں نے کوشش کی. پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے. بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں. دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی. بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے. لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں. کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں. بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں. بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی. سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمۃ الزہرا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں. میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی
नाजुक हाथ थे और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ, सुना बच्ची। मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी, अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी। उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है। इसलिए कि हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को, करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत है, जुब्बा उसके सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने दूर से पुकार करके कहा, बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो? उन्होंने पलटे बगैर कहा, ऐ शख्स मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतु ज़हरा हूँ, यह मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए। मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई ज़मीन की कंकरियाँ चुभें, मैं साफ तो कर लूँ। फातिमतु ज़हरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। गम की दास्तानें बड़ी हैं, बहुत हैं, वाक़यात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समेटता हूँ। अजीज़ान गिरामी, ये ताख्त व ताराज काफिला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुँचे इब्न ज़ियाद के महल में। इब्न ज़ियाद ने देखा हुसैन इब्न अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के खिलाफ खुरूज किया, बगावत किया, और उसके बाद बहुत सारी बेहुरमती करने के बाद इस काफिले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफिला पहुंचने लगा वहाँ के हालात अलग थे। बाजार शाम पर लानत हो, बाजार शाम पर का बुरा हो, वहाँ शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहाँ सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए, ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग। काफिले यजीद में यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है, सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाज़ें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा बांसुरियाँ बजने लगीं और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो, जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है। मेरे अजीज़ों, उस खानदान अहले बैत के साथ वहाँ जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था, तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त ना कर सका, वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थीं, दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई, दौड़ करके साथ करीब आए, पूछा कि बच्ची मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं भी तुम्हारे गम में साथ हूँ, अहले बैत का मैं वफादार हूँ। उन्होंने तवज्जो नहीं की, इसलिए कि बीबी सकीना कहती हैं हम तो दुनिया से मायूस हो चुके थे, हमने कटने के वक्त किसी को आते हुए नहीं देखा, अब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तवज्जो नहीं की। उस सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर कहा कि सकीना मैं तुझे जानता हूँ, तू हुसैन की बेटी है,
تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا۔ پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی، بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے،
ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا، سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی صغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی صغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی ہی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا، شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد
22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں. جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا. اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا. یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا. اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا. پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی. وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے. لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا. دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا. اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے. کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا. اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا. لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ